سر پہلے گانے ہوا کرتے تھے آنکھیں کھولی ہو یا ہو بند دیدار اس کا ہوتا ہے، لیکن سر ابھی جو گانے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں مائی نیم از شیلا، شیلا کی جوانی منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے۔ سر آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ دال چنا، دال ماش، آلو انڈا سبزی، پراٹھے، چکن قورمہ، بیف قورمہ، قیمہ کباب، لیگ پیس، ملائی بوٹی، کیا کیا پسند ہے آپ کو؟ مجھے تو لگا میں کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوں اور کوئی اپنا مینیو مجھے بتا رہے ہیں۔ Every night in my dream I see you, I feel you۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ سلطان یوٹیوب چینل۔ ناظرین آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اور میری ایکسائٹمنٹ کی وجہ آج کے ہمارے مہمان ہیں جو کہ ایک پروفیسر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور ایک شاعر بھی ہیں، اور جی سی ٹی سمن آباد کالج میں 2004 سے اپنی ٹیچنگ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں مسعود الرحمان صاحب کی جو کہ ایک پروفیسر ہیں اور شاعر بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، تو ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، تو آئیے ان سے گرما گرم باتیں کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کا کرم ہے، شکر۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے تھوڑا ٹائم ہمیں دیا۔ نہیں، میں بہت خوش ہوں کہ میرے آپ اسٹوڈنٹ رہے اور آج اس طرح سے میرے سامنے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ آئی ایم ریئلی ویری امپریسڈ کہ ایک بچہ جو ہے وہ آج ایک توانا درخت بنا ہوا ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ میں جانتا ہوں کہ مسعود الرحمان صاحب کون ہیں، لیجنڈ ہے وہ، لیکن ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں ان کے بارے میں، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ وہ کیسی شخصیت ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کتنا مشکل سوال پوچھا ہے، یار نے دل کا حال پوچھا ہے۔ آپ نے یہ سوال جو آسان سا پوچھا ہے، یہ بہت مشکل سوال ہے۔ میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ساری عمر نہیں جان سکتا، کیونکہ آپ ہر لمحہ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ہر لمحہ ایک نیا سے نیا آہنگ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ میں بہرحال جتنا جان پایا ہوں، ایک تو وہ ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ یہ میری تعلیم اور یہ میرا شعبہ۔ اندر جو مسعود میرے ذہن میں ہے وہ میں ابھی ڈسکور کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تاہم یہ ہے کہ وہ مسعود جو میں نے اب تک دیکھا ہے وہ ایک چیلنج کو پسند کرنے والا مسعود ہے۔ اگر آپ اس سے عام حالات میں کہیں گے کہ یہ کام کر دیا جائے تو وہ نہیں کرے گا، اگر اس کو چیلنج دیا جائے کہ جی یہ کسی سے نہیں ہو رہا اور آپ نے کرنا ہے تو وہ مسعود وہ کر لے گا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں اپنے بارے میں جانتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے کچھ اپنے بارے میں یہ سیکھا ہے کہ مجھے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے۔ رائی کا پہاڑ سارے بناتے ہیں، مجھے پہاڑ کا رائی بنانا ہے، مسائل کو سمیٹنا آنا چاہیے۔ اور تیسری چیز اپنے بارے یہ کہ میں کبھی کسی سے توقع نہیں رکھتا، کیونکہ جہاں توقعات ہوتی ہیں وہیں شکوے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے کام آ جائے، اس کی محبت، اس کی مہربانی، نہ کام آئے تو یہی سمجھو کہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ سر ماشاءاللہ سے آپ شاعر بھی ہیں، تو شاعروں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ جب کچھ چیز لکھتے ہیں تو اپنے محبوب کو، اپنے عاشق کو سامنے رکھ کے لکھتے ہیں۔ سر اگر ایسی بات ہے تو پھر میں کیوں نہیں شاعر بن پایا؟ اصل میں ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے ذہن میں ایک حسن کا تصور ہے، ہم میں سے ہر شخص حسن کو پسند کرتا ہے۔ وہ اگر حسن کہیں انسانی صورت میں سامنے آ جاتا ہے تو ہم عاشق بھی ہو جاتے ہیں اور شاعر بھی۔ اگر وہ آپ کے سامنے نہیں آتا تو آپ نہ عاشق ہوتے نہ شاعر ہوتے۔ تو یہ فرق صرف اس طرح سے ہے کہ آپ کی زندگی میں شاید وہ انسانی صورت میں نہیں آ سکا آپ کا تصور حسن جو میری زندگی میں آیا، لہٰذا آج میں شاعر بھی ہوں۔ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سر، ہم نے تو آپ کی شاعری بہت پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، ہمارے ناظرین کو کچھ نہ کچھ سنائیں۔ کچھ نہ کچھ سنا دوں، چلیں دو چار ایک غزل کے شعر جو سر دست یاد آ رہے ہیں کہ یوں کہنے کہ اس سے پہلے کہ بڑی دور فسانے جائیں، وہ خفا ہے تو چلو اس کو منانے جائیں، اور بجھ چکے شہر محبت میں وفاؤں کے چراغ، چل دلے زار تجھے پھر سے منانے جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست سر ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ دال چنا، دال ماش، آلو انڈا سبزی، پراٹھے، چکن قورمہ، بیف قورمہ، قیمہ کباب، لیگ پیس، ملائی بوٹی، کیا کیا پسند ہے آپ کو؟ مجھے تو لگا میں کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوں اور کوئی اپنا مینیو مجھے بتا رہے ہیں۔ مجھے کھانا جو ہے نا وہ مطلب ماش کی دال بالکل پسند نہیں ہے، گوبھی بالکل پسند نہیں ہے، پہلے میں وہ بتا دوں جو پسند نہیں ہے۔ ہاں، کڑی چاول مجھے بہت پسند ہے، دال چاول، مسور کی دال چاول بہت پسند ہے، اور اسی طرح سے ذائقہ ہو جس چیز میں وہ پسند ہے۔
انڈا مجھے اتنا پسند نہیں ہے، آلو انڈا وغیرہ ہیں، پراٹھے جو ہیں وہ صرف مولی والے پراٹھے مجھے زیادہ پسند ہیں۔ تو سر سواری کون سی پسند کرتے ہیں آپ، بیل گاڑی، گدھا گاڑی یا پھر بگی؟ چاند گاڑی، جو مجھے چاند پہ لے جائے۔ چاند گاڑی جو آپ کو چاند پہ لے جائے گاڑی میں، باقی اس کے علاوہ اور کون سی گاڑی پسند کرتے ہیں؟ یار اصل میں نے اپنے نا ایک عجیب، اپنے آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ میں کتنا جانتا ہوں خود کو، اس میں سے ایک بات جو ہے وہ اب آ رہی ہے سامنے، وہ اس وقت میں شاید ذہن میں نہیں رکھ سکا، کہ مجھے کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں ہوئی ہے۔ جب مجھے ضرورت محسوس ہوئی ہے تو میں نے اللہ سے دعا کی اور وہ مجھے مل گئی ہے۔ ابھی تک مجھے کسی ایسی گاڑی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی ہے کہ جس کی میں خواہش کروں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ سر پہلے گانے ہوا کرتے تھے، آنکھیں کھلی ہو یا ہو بند دیدار اس کا ہوتا ہے، لیکن سر ابھی جو گانے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، مائی نیم از شیلا، شیلا کی جوانی، منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے۔ سر آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہر زمانے کی اپنی اپنی ضرورتیں اور اس کے اپنے اپنے کہہ لوں کہ انتخاب ہوتے ہیں۔ آج کا دور زیادہ ایڈوانس، زیادہ تیز اور زیادہ شارٹ کٹ ہے، لہٰذا گیت بھی ویسے ہی ہیں۔ ہم اگر اس میں اپنے آپ کو فٹ نہیں کرتے محسوس، تو یہ میرے خیال میں ان گانوں کا قصور نہیں ہے، ہماری عمر کے بڑھ جانے کی بات ہے۔ اور کسی زمانے میں ہمارے گیت جو تھے وہ ہمارے بڑے کہتے تھے سن کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اسی طرح سے اگر آج میں یہ کہوں تو میرا خیال ہے میں غلطی کروں گا۔ آج کے بچے جو محسوس کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے وہ گیت سن رہے ہیں اور وہ انجوائے کرتے ہیں۔ میں خود ایسے گیت بعض اوقات گھر میں میرے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں تو میں بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہوں کیا ہے اس گیت میں، اور اگر میں اپنے زمانے کا کوئی گیت لگا لوں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جنریشن گیپ ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے پورا پاکستان گھوما ہوگا، مختلف شہر گھومے ہیں پاکستان کے، آپ کو سب سے زیادہ لڑکیاں کس شہر کی پسند آئی؟ میرا خیال ہے لڑکیاں تو کسی بھی جگہ کی ہوں پسند آنی چاہیے، کیونکہ آپ ایک شاعر اگر ہیں اور ایک انسان ہیں اور حسن پسند ہیں تو مجھے تو ہر جگہ کی ہی پسند ہیں۔ سر جو شاعر ہوتا ہے نا، یعنی کہ شاعر ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے بات کروں، تو آپ ظاہری سی بات ہے پھر آپ کو بھی لڑکیوں کے واٹس ایپ نمبر SMS آتے ہوں گے؟ دیکھیں میرا شعبہ ایسا ہے کہ اس میں خاص طور پہ میں چونکہ انگلش کی کلاسز اور CSS کی کلاسز کو بھی پڑھاتا ہوں، اور اس میں وہ لیول ایسا ہے کہ لٹریچر ظاہر ہے کہ اس میں بیان ہوتا ہے، تو آٹومیٹکلی دوران کلاس بھی میں پڑھاتا ہوں، بلکہ آپ لوگ بھی جب پڑھا کرتے تھے تو آپ کو پتہ ہوگا کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دینا، تو بالکل ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مجھے فرمائش آ جاتی ہے کہ سر یہ فلاں آپ نے کوئی اگر شعر پڑھا اس موضوع پہ تو وہ بھیج دیجئے، یا کوئی غزل بھیج دیجئے، تو اسی طرح سے ہوتا رہتا ہے سلسلہ۔ ایسا ہی ہو گیا آج کل نا سر، لڑکیاں بیوٹی پارلر پہ جاتی ہیں، بیس لگاتی ہیں، آئی لائنر لگاتی ہیں، سرخی پاؤڈر پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہیں، اور جب اس کو دھو لیتی ہیں تو ان کا خود کا شوہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ پہنے تو کون ہے، میں تو تینوں پہچانے نہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال میں ہر زمانے کے اندر یہ میک اپ کسی نہ کسی طرح رہا ہے۔ ایک ایسا وقت تھا جب صرف یہ لڑکیاں دنداسا کر لیتی تھی نا، داتن جس کو کہتے ہیں، تو وہی ایک میک اپ تھا۔ آج چونکہ زیادہ اس کی ویرائٹیز آ گئی ہیں تو لڑکیاں اس کو استعمال کر رہی ہیں، کیونکہ اصل میں بنیادی طور پہ ہر انسان کی جو خواہش ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اچھا نظر آئے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں فرق نہیں ہے دونوں میں۔ لہٰذا لڑکیاں اپنے انداز میں اچھا نظر آنے کی کوشش کرتی ہیں، لڑکے اپنے انداز میں نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، جس زمانے میں جو سہولتیں ہیں وہ ان کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے سر، آج کل کا زمانہ کچھ ایسا زمانہ ہے کہ جب لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں نا رکشے پہ تو لڑکے پیچھے ان کو گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ اور آپ کی سر ماشاءاللہ آپ کی اکیڈمی بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ آپ کی اکیڈمی ہے شیکسپیئر اکیڈمی، تو وہاں پہ بھی کچھ ایسے اسٹوڈنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں یا نہیں؟ بھائی میں ظاہر ہے کہ لڑکیوں کو ان کو گھر سے لا کے یہاں تک نہیں پہنچاتا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ واقعی پیچھے آتے بھی ہوں گے، اگر آتے بھی ہوں گے تو میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ ایک دفعہ میں کلاس میں بچوں سے کہا کہ بھئی آپ دیر سے کیوں آئے ہیں اپنے کالج میں لڑکوں سے، تو اس نے ایک نے کہا سر وہ ٹونگا ہی بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا لہٰذا مجھے دیر ہو گئی۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے سر، ماشاءاللہ سے آپ اچھی شاعری کرتے ہیں، ہمارے ناظرین کو کوئی غزل سنائیں، کوئی شاعر کچھ بھی ہمارے ناظرین کو ایک اور بھی چیز سنا دیں، جیسے ہم نے پہلے بھی سن لیا، کچھ اور سنا دیں۔ وہ تھا کہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے دن کے جو رات بھول جاتا ہے، چلتے چلتے ہوا ہے یہ اکثر وہ میرا ساتھ بھول جاتا ہے، اور اس کو چھونا نہیں مگر اس کو دیکھ کر ہاتھ بھول جاتا ہے، اور جو بھی مسعود سے ملا آخر اپنے حالات بھول جاتا ہے۔
کیا بات ہے سر. بہت مزے کی باتیں کی ہم نے ناظرین کے ساتھ, بہت اچھا ٹائم آپ کے ساتھ گزارا یہاں پہ جتنا بھی بیٹھے. ابھی ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ سے متعلق باتیں کریں گے. آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں سر, بچوں کی پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے کیا سوچ وچار ہیں, آپ کی کیا فہم فراست ہے؟ میں کہتا ہوں اس بچے کے لیے سب سے اہم جو ہے نا وہ پرائمری ایجوکیشن ہے, جو وہ پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے اور وہ بالکل را میٹیریل ہوتا ہے اور اس کو پھر ایک سونے میں ڈھالا جاتا ہے. وہاں جو استاد ہے اس کو سیلیوٹ میں کرتا ہوں کہ اس وہ مٹی کو جو ہے وہ سونا بناتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اس لیول پہ اتنا ہی کم کام ہوا ہے پاکستان کے اندر. ایک تو آج وہاں کا استاد بہت پریشان ہے, اس کی تنخواہوں کے معاملات, ان کی پرموشن کے معاملات, ان کے جو چھٹیوں کے حوالے سے کہ ان کو بعض کا چھٹی نہیں دی جاتی. تو ایک تو ان کو ذہنی طور پہ آزادی دینی چاہیے تاکہ وہ سکون سے کام کریں. اور بچوں کا سلیبس جو ہے نا, اب یہ پرائیویٹ ہو یا کوئی اور, وہاں سائز زیادہ ہو گیا, کتابوں کا تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بچہ عالم بن جائے. میرے خیال میں یہ غلط بات ہے. ایک دو کتاب رکھی جائے, اردو کی کتاب رکھی جائے, اس کے اندر مضامین آپ 2-3 معاشرتی علوم کے ڈال دیں, مطالعہ پاکستان کے 2-3 اسلامیات کے, 2-3 سائنس کے, 2-4 اردو کے, تو کتاب ایک اردو کی رہے گی, اس میں یہ ساری معلومات مل جائیں گی. سر آپ نے 3 ایڈیٹ مووی دیکھی ہے, اس میں سر یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, اس بچے کی کیا سوچ ہے, وہ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے, اس کی کیا انٹرسٹنگ چیز اس میں کیا ہے, کس چیز سے وہ ریلیٹڈ ہے, ہم کو کیا خیال, اس کی طرف نہیں چھوڑ دینا چاہیے, یا ہمیں یہ ضد کرنی چاہیے کہ آپ ڈاکٹر ہی بنے یا انجینئر بنے. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ماں باپ, یا آپ وائی بوائز فیئر ان کالج ایک مضمون تھا, اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ ماں باپ کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے کا رجحان کیا ہے. 3 ایڈیٹس میں جو بنیادی بات ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اصل میں ذرا سا بھی کوئی اصول سے ہٹ کے اپنے طریقے سے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جیسے اس میں ایک سین تھا نا کہ وہ مشین کی تعریف پوچھتا ہے تو وہ اپنی زپ کو اوپر نیچے کر کے بتاتا ہے, یعنی اب یہ اس نے کامن سینس سے کام لیا, لیکن اس کو وہ جو ہے سنپ کیا جاتا ہے. تو یہ رویہ ٹیچرز کے اینڈ پر, ایجوکیشن سسٹم کے اینڈ پر بھی ہے کہ ایسا بچہ جو ذرا سا ہٹ کے بات کرتا ہے لیکن لاجیکلی ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ کہنے کے پرموٹ کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے سر, اس نے لاجیکلی کام کیا اور سب سے آگے چلا گیا. ٹھیک ہے, رنچوڑ داس چانچر اس کا نام تھا. ٹھیک ہے, سر نے بڑی مزے کی باتیں کی ہے. جو بھی والدین ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے, ہمیں اس طرف اس کو ڈال دینا چاہیے, بنسبت اس چیز کے ہمیں زبردستی کرنی چاہیے اس کے کہ جی آپ ڈاکٹر ہی بنے یا انجینئر بنے. یہ چیز لازمی نہیں ہے, بچے کا رجحان جس طرف ہے اس طرف اس کو ڈال دینا چاہیے. آخری سوال بعد میں, لیکن اس سے پہلے ایک سوال کہ آپ انگلش کے ٹیچر ہیں, انگلش کے پروفیسر ہیں اور ماشاءاللہ کافی عرصے سے ٹیچنگ کر رہے ہیں, تو سر آپ سانگ بھی سنتے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ ہمیں سانگ سنائیں گے لیکن وہ انگلش میں سنائیں گے کوئی بھی انگلش میں. چلیں, ایک ٹائٹینک فلم تھی, آپ نے شاید دیکھی ہے, اس کا ایک ٹائٹل سانگ تھا, اس کا 1-2 لائن اگر مجھے یاد آ جائیں کیونکہ بہت پرانی, آپ نے ایک دم سوال پوچھ لیا ہے. تو وہ یہ تھا کہ Every night in my dream I see you, I feel you, and that is how I love you. Go on, far, near, wherever you are, I believe that my heart will go on. زبردست زبردست, بہت مزہ آیا سر, بہت مزہ آیا. آپ سے بات نہیں کی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میرا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آج میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے سر. اور ویسے بھی ناظرین, میں ان سے ماشاءاللہ فرسٹ ایئر میں کالج سمن آباد میں ہی ان سے پڑھا ہوں. تو سر لاسٹ ہمارا پیغام, آپ ہمارے ناظرین جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام پہلا تو یہ ہے کہ کبھی کسی شخص کے بارے میں ایک رائے بنا کر مت بیٹھ جائیں کہ یہ شخص ایسا ہے, کیونکہ انسان ہر لمحہ بدل رہا ہے. ہو سکتا ہے آج جو آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے کل آپ اس سے اس کو مختلف پائیں تو آپ کو تکلیف ہوگی. اس سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اپنے بارے نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کچھ ہیں تو دوسرے کے بارے میں کیا رائے دے سکتے ہیں. دوسری بات, ہمارا معاشرہ سیاسی اور مذہبی لحاظ سے
नफ़रत और तआस्सुब का एक गड़ा बन चुका है। मेरा पैगाम है कि इस नफ़रत से बाहर आ जाइए। हम सब वैसे ही मुख्तलिफ हैं ज़हनी तौर पर जैसे हमारे चेहरे मुख्तलिफ हैं। जैसे हमारे चेहरे एक नहीं हो सकते, हमारी सोच, हमारा जहन एक नहीं हो सकता। लिहाजा इन तमाम इख्तलाफात के साथ जीना सीखिए, इनको एक्सेप्ट करना सीखिए। नफ़रत, लड़ाई, तआस्सुब ये इंसानों के लिए ज़ेब नहीं देती है। थैंक यू वेरी मच सर के साथ हमने बातें की, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, बहुत कुछ आपने को सीखने को मिला। नाज़रीन, पाकिस्तान के सितारों से आपको मिलवाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी किया करें। अपने मेज़बान उसामा सुल्तान को दे इजाज़त और देखते रहिए उसामा सुल्तान यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।